بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں جواد یوسف ہوں اور آپ سب کو اپنے آفیشیل چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں. ناظرین, قطر اور ترکیہ کی فوجیں غزہ میں داخل ہو چکی ہیں اور وہاں پر جھنڈے لہرا دیے گئے ہیں. نیتن یاہو بوکھلاہٹ کا شکار ہو کر وائٹ ہاؤس پہنچ چکے ہیں اور ڈونلڈ ٹرمپ کے منتے ترلے کر رہے ہیں. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے بھی شٹ اپ کال دے دی گئی ہے کہ میں اب کچھ نہیں کر سکتا. صرف یہی نہیں ناظرین, بلکہ افغانستان میں ایک بہت بڑی جنگ انتظار کر رہی ہے افغان طالبان کا. وہ جنگ کون شروع کرے گا, کس کی جانب سے دھمکی دی گئی ہے, اس سے متعلق بھی آپ کو بتائیں گے. لیکن ساتھ ہی ساتھ بھارت کے آئی این ایس وکرانت کے لیے ایک بہت بری خبر ہے. جی ہاں, وہی ایئر کرافٹ کیریئر جس سے بڑی دھمکیاں دیتے تھے, اب پاکستان نے اس کا توڑ تلاش کر لیا ہے, جو پورے بھارت پر قہر کی صورت میں نازل ہو رہا ہے. اور مودی سرکار بھی اس وقت بوکھلاہٹ کا شکار ہو چکے ہیں اس ایک اپ گریڈیشن کی وجہ سے جو کہ پاکستان نے کی ہے. ناظرین, خفیہ ایک پلان, ایک گھناؤنا منصوبہ, ایک گھٹیا سازش بے نقاب ہو چکی ہے. کپڑوں کے تھرو کس طرح غزہ کے معصوم لوگوں پر حملہ کرنے کی ایک پلاننگ کی جا رہی تھی, کیوں کی جا رہی تھی, کس کی جانب سے کی جا رہی تھی, وہ بھی آپ کو بتائیں گے. ناظرین, 30,000 سے زائد اسرائیلی فوجیوں پر اب ایک بڑی پابندی عائد ہونے والی ہے. وہی فوجی جنہوں نے معصوم فلسطینیوں کی جانوں سے کھیلا تھا, اب اگر انہوں نے اپنے اس علاقے سے ایک قدم بھی باہر نکالا تو انہیں تختہ دار پر لٹکا دیا جائے گا. یہ کیا ماجرا ہے؟ اسرائیل کے لیے ان کی اپنی زمین کو بہت تنگ کر دیا گیا ہے. یہ کیا ماجرا, اس پر بھی ناظرین بات کریں گے. سب سے پہلے ناظرین بات کرتے ہیں کہ ترکیہ اور قطر کی فوجیں اس وقت ان کی ہیوی مشینری کے ساتھ غزہ کی ریکنسٹرکشن کے لیے, ریہیبلیٹیشن کے لیے, تعمیر نو کے لیے وہاں پر داخل ہو چکی ہے اور بڑی روکنے کی کوشش کی. غزہ کی سرحدوں پر سب سے پہلے تو اسرائیلی فوج نے ان کو انٹر نہیں ہونے دیا, لیکن اب قطر اور ترکیہ, کیونکہ گارنٹی دی گئی تھی ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کہ ان کی فورسز, ان کی فوجیں اور ان کی ہیوی مشینری وہاں پر جائیں گی اور تعمیر نو کریں گی. بڑی کوشش کی اسرائیل نے, لیکن ان کو روک نہیں سکے. نیتن یاہو بوکھلاہٹ کا شکار ہو چکا ہے اور دیٹس دا ریزن اس نے وائٹ ہاؤس سے رابطہ کیا, ڈونلڈ ٹرمپ سے رابطہ کیا. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا اس میں بھی کچھ نہیں کر سکتا, میں نے گارنٹی دی تھی, میں نے شورٹی دی تھی اس بات کی, اور اب میں مزید کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ یہ امن معاہدے کے تحت وہاں پر جائیں گے اور وہاں کی ریکنسٹرکشن کریں گے. ساتھ ہی ساتھ ناظرین, اب ان کی ایک خفیہ گھٹیا پلاننگ جو منظر عام پر ہے, جو ہم نے آپ کو کہا کہ کپڑوں کے تھرو حملہ کرنے کی وہ کوشش کر رہے تھے, جو وہاں پر فلسطینیوں کے لیے کپڑے بھیجے جا رہے تھے, اب کپڑوں کے اندر ناظرین کچھ چپس وغیرہ انہوں نے فٹ کی ہوئی تھی اور ان چپس کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ ٹریکرز لگے ہوئے تھے, اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان چپس کے اندر بارودی مواد بھی موجود تھا جو کہ آپ کے بیک پر ہوتی ہے. تو ناظرین, اب اس کے تھرو انہوں نے فلسطینیوں کو ٹارگٹ کرنا تھا. اور صرف یہ نہیں ناظرین, بلکہ عین ممکن ہے کہ وہ جو ٹریکر کی بات کر رہے ہیں تو اس سے جو فلسطینی مزاحمتی تنظیم کے خفیہ راستے ہیں ان کے متعلق بھی ان کو جاننا تھا. لیکن یہ وقت سے پہلے ان کی سازش جو ہے بے نقاب ہو چکی ہے, منظر عام پر آ چکی ہے. دوسری سازش, جب انہوں نے غزہ پر بمباری کی ان 2 سالوں میں, بے تحاشا بارودی مواد گرایا, بامبز گرائے, لیکن ناظرین اب ان کے اندر کچھ ایسے بامبز تھے جو کہ ان ایکٹیو پڑے ہوئے تھے. اب اسرائیلی فوجیں جب وہاں سے انخلا کر رہی تھی تو یہ کہا جا رہا ہے کہ کچھ وہاں پر جو بامبز ان ایکٹیو پڑے تھے وہ پھٹ گئے, جس سے اسرائیلی فوجی بھی ہلاک ہوئے. اب انہوں نے اس بات کو جواز بنا کر فلسطینی مزاحمتی تنظیم پر سارا ملبہ ڈال دیا, حماس پر, اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ ان کی جانب سے حملہ کیا گیا, جس کے بعد ناظرین پچھلے 24 سے 48 گھنٹوں میں انہوں نے 150 سے زائد حملے کیے اور 30 سے زائد معصوم فلسطینی شہید کر دیے گئے ہیں. ناظرین, اب ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے, مسلم ممالک کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے. مسلم ممالک جو ہے وہ خاموشی سے, کیونکہ ترکیہ اور قطر کی فوجیں وہاں پر انٹر ہو چکی ہیں, ریکنسٹرکشن کے لیے کام کر رہی ہے, رسپانس ابھی تک نہیں دیا گیا. ڈونلڈ ٹرمپ کے رسپانس کا ویٹ کیا جا رہا ہے کیونکہ اس نے شورٹی دی تھی, اس نے گارنٹی دی تھی. ساتھ ہی ساتھ ناظرین, اب اسرائیل کا ایک ایسا ان کو بڑا سیٹ بیک ملا ہے کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. تمام تر ممالک کی جانب سے, یورپی ممالک کی جانب سے, اسلامی ممالک کی جانب سے ایک ڈیمانڈ کی جا رہی تھی, اور وہ ڈیمانڈ یہ تھی کہ انہوں نے جو جنگی جرائم کا ارتکاب کیا ہے, انہوں نے جو معصوم فلسطینیوں کی نسل کشی کی ہے, اب
اس کا بدلہ ان سے لیا جائے، ان پر پابندیاں عائد کی جائیں۔ ناظرین، الجزیرہ کے مطابق 30,000 اسرائیلی فوجیوں کا ڈیٹا لیک ہو چکا ہے، مطلب اب ان 30,000 اسرائیلی فوجیوں پر پابندی بھی لگ سکتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے جو جنگی جرائم کیے انہیں تختہ دار پر بھی لٹکایا جا سکتا ہے۔ بہت سے ممالک میں ان کی آمد و رفت پر، کاروبار پر پابندی آلریڈی عائد کی گئی ہے، لیکن ناظرین اب یہ جو 30,000 اسرائیلی فوجی ہیں ان کا ڈیٹا لیک جو ہو چکا ہے، اس سے اب ان پر مزید پابندیاں لگنے کے امکانات روشن ہو چکے ہیں۔ ناظرین، صرف یہی نہیں بلکہ بھارت کے لیے بھی آج ایک بہت بری خبر ہے، بڑی خبر ہے۔ آئی این ایس وکرانت بڑی اس سے دھمکیاں لگانے کی کوشش کرتے تھے، آئی این ایس وکرانت ایئر کرافٹ کیریئر سے بڑا پریشرائز کرنے کی کوشش کرتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ اس مرتبہ ہماری بحریہ سے ہم پاکستان پر حملہ کریں گے۔ سر کریک کے علاقے کو، تنازع کو جواز بنا کر یا پھر ایسے جو ہے بڑی باتیں کی جاتی تھی، اب پاکستان نے اس کا توڑ جو ہے وہ تلاش کر لیا ہے۔ کیا توڑ ناظرین تلاش کیا ہے؟ انہوں نے جو توڑ تلاش کیا ہے، پاکستان نے اب اپ گریڈیشن کی ہے، اور ایک میزائل پاکستان کے پاس ایسا آ چکا ہے جو کہ آئی این ایس وکرانت کے پرخچے اڑا دے گا۔ جی ہاں ناظرین، CM-400 یہ سپر سونک میزائل ہے جس کی سپیڈ میک 5 سے بھی زیادہ بتائی جا رہی ہے، مطلب اس کو آپ انٹرسیپٹ نہیں کر سکتے۔ اور تصور کریں ناظرین یہ کہاں پر لگا ہوگا؟ DS-400 ڈسٹرائر، JF-17 تھنڈر، مطلب اب اگر آئی این ایس وکرانت 150 مائل مطلب 200-250 کلومیٹر بھی پاکستان کی سرحدوں سے دور ہوا، پاکستان کی بحری سرحدیں جو ہیں وہاں سے بھی اگر دور ہوا، تو وہ بچنے والا نہیں ہے۔ پھر اس کے ایسے پرخچے اڑیں گے، ایسے پرخچے اڑیں گے کہ تاریخ میں یاد رکھا جائے گا کہ آئی این ایس وکرانت نامی ایئر کرافٹ کیریئر کوئی موجود تھا۔ اور MiG-29 کی بات کریں، وہ ایئر کرافٹ کیریئر پر جو انہوں نے رکھے ہوئے ہیں، تو MiG-29 JF-17 تھنڈر کا مقابلہ کر سکتا ہے، J-10C کا مقابلہ کر سکتا ہے، پاکستانی شاہینوں کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ تو یہ بھارت کی ایک بہت بڑی بھول ہوگی، بہت بڑی بھول ہوگی کہ وہ پاکستان کی سرحدوں سے 150-200 کلومیٹر دور بھی اپنے اس آئی این ایس وکرانت کو جو ہے وہ کھڑا کر دیں۔ اسی لیے وہ دور دور ساحلوں پر، دور کہیں پاکستان سے کوئی 1,000-1,500 کلومیٹر پاکستان کی بحری سرحدوں سے دور انہوں نے کھڑا کیا ہوتا ہے کہ پاکستان کہیں اس کو نشانہ نہ بنا دے۔ اور ہماری جانب سے، ہماری فوج کی جانب سے اس مرتبہ ہمارا جو پیغام تھا، جو ہمارا رسپانس تھا، دیٹ واز ویری امپورٹنٹ اینڈ دیٹ واز اے ون لائنر کہ اب ہم صرف ان کی ملٹری انسٹالیشنز کو نشانہ نہیں بنائیں گے۔ بھارت آگے خود سمجھدار ہے کہ اب ہم کس کس کو اور کہاں کہاں پر نشانہ بنا سکتے ہیں۔ ہمیں سب پتہ ہے کہ وہ کہاں پر موجود ہیں، کہاں پر ان کے جو ہے وہ اکنامک سیکٹرز ہیں، کہاں پر ان کی معیشت جو ہے وہ مضبوط ہے۔ تو اس مرتبہ ہم صرف ان کے جو فوجی اہداف ہیں ان کو نشانہ نہیں بنائیں گے، بلکہ اس مرتبہ ہمارا نشانہ ان کے معاشی اہداف بھی ہو سکتے ہیں۔ صرف یہی نہیں ناظرین، بلکہ پڑوسی ملک افغانستان، وہاں کے لیے بھی ایک بری خبر ہے۔ بری خبر اس لیے ہے کیونکہ ہم نے ثبوت پیش کیے بین الاقوامی منظرنامے پر دوحہ میں، اور بارہا کروایا کہ افغانستان سے پاکستان کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، دہشت گردی ہو رہی ہے، جس کے پیچھے بھارت کے ہاتھ ہے۔ ناظرین، اب افغان طالبان کو دھمکی دی گئی ہے، کس کی جانب سے؟ خوارجیوں کی جانب سے۔ خوارجیوں کی جانب سے جو دھمکی دی گئی ہے، انہوں نے ایک واضح پیغام دیا ہے، اگر افغان طالبان نے، افغان حکومت نے ہمارے خلاف جانے کی کوشش کی، اگر انہوں نے ہمارے خلاف کارروائی کی، تو پھر ہم ان کو، ان کی سرزمین کو جہنم بنا دیں گے۔ اب اگر افغان طالبان آپ کے خلاف کارروائی کرتے ہیں تو پھر کیوں نہ کی جائے، کوئی ایک وجہ ہونی چاہیے کہ وہ آپ کے خلاف کارروائی نہ کرے۔ حقانی گروپ، قندہاری گروپ، یہ دونوں آپس میں گتھم گتھا ناظرین، ان کی کشیدگی ہمیں بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ افغان طالبان جو کہ سپورٹ کر رہا تھا ان پراکسیز کو جو کہ بھارت کے لیے کام کر رہی تھی اور پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی تھی، اب ان پراکسیز نے نظریں دکھانا شروع کر دی افغان طالبان کو کہ اگر ہمارے خلاف کارروائی کی تو ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں۔ افغان طالبان کو ہم نے بڑی مرتبہ آفرز دی ہیں، ہم نے ان کی معیشت کو مضبوط کرنے کی بات کی ہے، ہم نے ان کو فری ٹرانزٹ ٹریڈ یہاں سے جاتے تھے، ان کے ہمارے پورٹ سے ان تک جو ہے وہ گڈز جاتے تھے، بڑا کچھ جاتا تھا، ہم نے تو انہیں چارج نہیں کیا۔ ہم تو سی پیک کو ایکسٹینڈ کرنا چاہتے تھے، سینٹرل ایشیا تک پہنچانے کے لیے ہم نے افغانستان سے روٹ لینا تھا، چائنا نے ان کو بٹھایا 3 مرتبہ، پاکستان نے اتنی مرتبہ بٹھایا، لیکن اب افغان طالبان کو چننا ہوگا۔
بھارتی پراکسیز کو، ان شرپسند عناصر کو جو کہ پورے خطے کے امن کو برباد کر رہے ہیں، یا پھر پاکستان کو، یا پھر چین کو، اور اپنی معیشت کو بھی مضبوط کرنے کا ان کے پاس ایک سنہری موقع ہے، اور تعلقات کو بہتر کرنے کا بھی ان کے پاس ایک بہترین اور ایک سنہرا موقع ہے۔ تو ناظرین، اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ پراکسیز کے ہاتھوں خود کو استعمال ہونے دینا چاہتے ہیں، یا پھر واقعی میں اپنے ملک کا مستقبل بہتر بنانا چاہتے ہیں۔ آپ ناظرین کیا سوچتے ہیں کہ کیا افغان طالبان، کیا ان کی یہ حکومت پاکستان کا انتخاب کرے گی یا پھر بھارت کا انتخاب کرے گی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اسی کے ساتھ مجھے جواد یوسف کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ نگہبان۔